अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। ये चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। इस चैनल में हम आपको बताते हैं प्रेगनेंसी से मुतल्लिक तमाम कॉम्प्लिकेशंस और इवन प्रेगनेंसी के बाद बच्चों की केयर और वीक बाय वीक प्रेगनेंसी के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं आपको इन वीडियोस में मिलेगा। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह आप अपना ओव्यूलेशन टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम्स आपको प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ती है। वो सबसे पहली है अबाउट सेक्स, यानी कि कॉमन मिस्टेक्स दैट यू डू इन सेक्स फॉर प्रेगनेंसी। हमला होने के लिए जो आप मुबाशरत में गलतियां करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो मैंने पॉइंट वाइज क्रिएट की हैं। 10 मिस्टेक्स आपको मैं बताऊंगी और उसकी डिटेल भी दूंगी। जो फर्स्ट मिस्टेक आप लोग करते हैं वो ये है कि नॉट हैविंग एनफ सेक्स, यानी कि ज़रूरत से कम मुबाशरत करना। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बिजी शेड्यूल है या आप लोग बहुत ज़्यादा मोहतात हैं और आप लोग ख़ास तौर पे महीने के उन दिनों पे नहीं सेक्स करते जब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। ये वो दिन होते हैं जब आपकी ओव्यूलेशन डेट करीब होती है। आपको वो डेट्स कैलकुलेट करके उन दिनों में सेक्स करना होता है। लेकिन अक्सर पेयर्स ऐसे करते हैं कि ऑन एंड ऑफ कभी कभार सेक्स कर लिया और फिर उम्मीद की कि हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप इसकी एग्जैक्ट रेशियो को नहीं समझेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि अगर आप आम दिनों में सेक्स नहीं करते तो बॉडी अनफर्टाइल हो जाती है और इसलिए उसको प्रॉब्लम पेश आती है। इवन आप ओव्यूलेशन डेज में भी सेक्स करें तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंड मिस्टेक है हैविंग टू मच सेक्स, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मुबाशरत करना। जब आपकी नई नई शादी होती है तो आप लोग ये हिसाब नहीं रखते कि आपकी बॉडी में बर्न हो जाएगा और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स करेंगे तो उसकी आपकी लाइफस्टाइल में भी असरात मुरतब होंगे और आपकी बॉडी फर्टाइल होने की बजाय उसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि मेल के जो स्पेसिमेन है उसमें कम मिकदार होगी उन स्पर्म्स की जो कि वैल्यूएबल होते हैं या जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। इसलिए इनकी कम मिकदार और इनकी जो मेयार है वो अच्छा ना होने की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरी मिस्टेक ये है कि प्रॉपर सेक्स पोजीशन फॉर प्रेगनेंसी। इसमें आपको ये ख्याल रखना होगा कि आप कोई भी पोस्चर अपनाएं, लेकिन उसके बाद आप जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ उसको आप फॉलो करें। बेहतर पोजीशन आपकी तो यही है जो कि फीमेल पार्टनर बेस पे हो और मेल पार्टनर अपर साइड पे हो। ये पोजीशन सबसे बेस्ट है क्योंकि ये आपके जो बॉडी में स्पर्म्स होते हैं इनको बाहर ज़्यादा जल्दी निकलने नहीं देते और बॉडी में फ्लॉट करने में मदद देते हैं। और दूसरी बात ये कि आफ्टर सेक्स आप फ़ौरन बिस्तर से मत उठ जाइए। कम से कम आधा घंटा आप आराम से लेटे रहिए और वॉशरूम बिल्कुल भी मत जाइए। ये ज़रूरी है ताकि जो स्पर्म्स आपकी बॉडी में शामिल हुए हैं वो एग को फर्टिलाइज़ कर लें। कई गर्ल्स तो लेट कर थोड़ी साइकिलिंग भी कर लेती हैं ताकि वो मोटाइल होकर आपकी बॉडी में पहुंच जाएं और इस तरह तकिया अपने हिप्स के नीचे रख के आप थोड़ी देर लेट जाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि इस तरह से यूट्रस का मुंह थोड़ा ऊंचा हो जाता है और स्पर्म्स फ्लॉट करने लग जाते हैं। चौथी मिस्टेक ये है कि कंसिडरिंग फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो सिर्फ औरत को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाए। हमारे माशरे में होता यही है कि जब भी औरत प्रेग्नेंट नहीं होती तो फ़ौरन से यही ज़िम्मेदारी औरत को दे दी जाती है कि तुम ही ठीक नहीं हो, तुम्हारे में प्रॉब्लम है और
تم ہی اس کی ذمہ دار ہو. حالانکہ ایسے کیسز میں آپ کے میل پارٹنر کو بھی چاہیے کہ آپ نے ٹیسٹ کروائے اور یہ دیکھیں کہ کیا وہ ہیلدی سپرمز کریٹ کر رہا ہے یا نہیں، پروڈیوس کر رہا ہے یا نہیں. اگر ایسا مسئلہ ہے تو اوبویسلی وہ بھی اس کا اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ فیمیل. اس لیے اپنے آپ کو فوراً سے کوسنا بند کیجیے اور وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے کہ کیا وجہ ہے جو پریگننسی نہیں ہو پا رہی. 5ویں مسٹیک جو آپ کرتے ہیں وہ ہے مس کیلکولیٹنگ اوویلیشن ٹائم، یعنی کہ انڈے کا اووری سے جو اخراج کا ٹائم ہے اس کا آپ غلط تخمینہ لگاتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنے فرٹائل ڈیز کو ٹھیک سے میئر نہیں کیا ہوتا. آپ اور ڈیٹس کو فرٹائل ڈیز گن کے ان دنوں میں سیکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کیلکولیشن خراب ہونے سے آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتے جو آپ کو ملنے چاہیے. اس لیے اگر آپ کو طریقہ نہیں پتا اوویلیشن ٹائم کا ڈیٹیکٹ کرنے کا تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیے، اس کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں بھی میں نے دیا ہے. اس کے علاوہ میں نے کارڈ نوٹ میں بھی دیا ہے. آپ اس ٹائم کا ایگزیکٹ تخمینہ لگائیے، اندازہ لگائیے اور ان ڈیٹس کو مارک کر کے رکھیں. اگر آپ کی مینسٹرل سائیکل روٹین میں ہے تو آپ کو یقیناً اس ڈیٹ کا پتہ چل جائے گا. جو نیکسٹ مسٹیک ہے آپ جو کرتے ہیں وہ ہے ہیونگ سیکس آن دا ڈے آف اوویلیشن، یعنی کہ انڈے کے اخراج کے دن مباشرت کرنا. آپ نے اگر اوویلیشن ڈیٹ اپنی ایسٹیمیٹ نکال لیا ہے کہ اس دن ہوتی ہے، آپ سوچیں گے کہ میں اس دن سیکس کروں گی تو مجھے اچھے رزلٹ ملیں گے. بالکل بھی نہیں، کیونکہ جس سپرمز کی لائف ہے وہ 3 سے 5 دن ہوتی ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اوویلیشن ڈیٹ سے پہلے سیکس سٹارٹ کر دیں. ایک دن چھوڑ کر ایک دن کرنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، ڈیلی کرنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کو اوویلیشن ڈے سے پہلے کریں. کیونکہ ایک بار ایگ اپنے خول سے باہر آ گیا تو اس کو سپرم نہ ملے تو پھر آپ کبھی بھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنی اوویلیشن ڈیٹ کا ایگزیکٹ تخمینہ لگائیں اور اس سے پہلے سیکس کیجیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوراً اور پرفیکٹ پریگننسی حاصل ہو. نیکسٹ مسٹیک ہے یوزنگ لیوبریکینٹس، یعنی کہ چکنے مٹیریل یا تیل کا استعمال. اکثر میلز اپنے میل پارٹ کے اوپر موئسچر لگاتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں مختلف پیکنگز میں اویلیبل ہیں. ان کو آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا اگر آپ پریگننٹ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی باڈی کو سخت کر دیتے ہیں اور اس کی انفرٹیلیٹی کو کم کر دیتے ہیں. اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے لوبریکینٹ کی تو پھر آپ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں بیبی آئلس تو آپ ان کو لیں. وہ مختلف برانڈز کے نیم سے آپ کے گھر میں بھی اویلیبل ہوں گے. اگر نہیں ہو تو آپ ایون ویجیٹیبل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں جو گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. اس کے منیمم سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ لوبریکینٹ نہ یوز کریں، کیونکہ کوئی بھی ایکسٹرنل چیز آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتی ہے. نیکسٹ مسٹیک ہے رشنگ ٹو اے اسپیشلسٹ، یعنی کہ اسپیشلسٹ سے بلا ضرورت رابطہ کر لینا. ابھی آپ کے دن اوپر نہیں ہوئے، آپ نے ٹھیک سے اپنا اوویلیشن ڈیٹ کو نوٹ نہیں کیا، آپ نے ان دنوں میں پراپر سیکس نہیں کیا، آپ نے اپنی پوزیشن کو مینٹین نہیں کیا، آپ نے یہ ساری مسٹیکس کی ہیں اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی پریگننٹ کیوں نہیں ہوئی، اور آپ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے آپ یہ بات کریں تو اس لیے وہ آپ کو غلط گائیڈ کریں گی اور میں بھی آپ کو وقت سے پہلے کچھ ہارڈ میڈیسنس دے دیں جو کہ اگر آپ ٹھیک بھی ہوں اور معمولی سی مسٹیکس ہو رہی ہوں تو آپ کو اس سے پریگننسی میں پرابلم ہو سکتی ہے. اس لیے بلا ضرورت اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو آپ بس دھیان میں رکھیے اور اپنے آپ کو وقت دیجیے. اس کے علاوہ آپ جو مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ نوٹ گیٹ ہیلپ سون انف، یعنی کہ ضرورت کے وقت اسپیشلسٹ کے پاس نہ جانا. یہ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ یہ ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ کے ارریگولر مینسز ہوں یا آپ انفرٹائل ہوں یا آپ کا ایگ ڈیولپ نہ ہوتا ہو. اور ان ساری سچویشن کو جانتے ہوئے بھی آپ ڈاکٹر کے پاس نہ رابطہ کریں اور اپنے گھر میں ہی
انتظار کریں کہ شاید میں کوئی خدائے امداد سے پریگننٹ ہو جاؤں گی، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیے، ان کے ساتھ اپنی مینسٹرل سائیکل کو ڈسکس کیجیے، اپنی فزیکل ہیلتھ کو ڈسکس کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنے میل پارٹنر سے بھی کہیں کہ وہ اپنے جو میل پارٹ ہے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائے اور یہ چیک کرے کہ کتنے % سپرمز ایکٹیو ہیں، کیونکہ ایکٹیو سپرمز ہی صرف پریگنینسی کیری کروا سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے علاوہ جو سب سے بڑی مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نگلیکٹ کرتے ہیں اپنی جنرل ہیلتھ کو، یعنی کہ اپنی جسمانی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ آپ کا سارا دھیان صرف اسی طرف ہوتا ہے کہ کب میری مینسز آئے تھے، کب میری اوولیشن ڈیٹ ہوگی۔ ان سب چیزوں میں آپ اپنے کھانے پینے کا بالکل دھیان نہیں رکھتے۔ جو فوڈز آپ کو چاہیے ہیں وہ آپ بالکل نہیں لیتے۔ آپ اپنی روٹین سے ہٹ کے جنک فوڈ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں جو کہ بالکل ہیلدی نہیں ہوتی۔ آپ کو جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتائی ہیں فوڈز جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں، جن میں خاص وائٹامنس اور افیکٹس موجود ہیں، ان کو آپ لیجئے۔ آپ یہ ویڈیو ہمارے چینل کے تھرو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس طرح کی ہیلدی فوڈ سے آپ اوبویسلی فریش ہو جائیں گے اور آپ کی باڈی ہر طرح کی چینجز کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہیلدی باڈی ہی ایک ہیلدی جان کو کریٹ کر سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ۔ ہر بات کو آپ لوگ شیئر کیجئے آپس میں، اور کوشش کیجئے کہ جتنی ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں وہ سب آپ فالو کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو یقیناً اس کے فائدے ہوں گے، اور پہلی نہیں تو دوسری اٹیمپٹ میں آپ ضرور ہو جائیں گے پریگننٹ۔ نیکسٹ جو ویڈیو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے گھر میں پریگننسی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے طریقہ کار، یعنی کہ آپ گھر میں کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ کیا سمٹمز ہیں کہ آپ پریگننٹ ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے۔ جب تک یہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی تب تک آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کی کسی کام آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنی فیملی ممبرز یا فرینڈز کو ضرور ان کا لنک سینڈ کیجئے یا ان کو یہ ویڈیوز شیئر کیجئے ان کے ساتھ، تاکہ وہ اگر شادی کرنے والی ہیں یا وہ پریگننسی چاہتی ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔